حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ ایک اللہ کے بڑے پاک بزرگ ہیں اور بڑے مشہور بزرگ ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ کا جب موت کا وقت قریب آیا، وصال کا وقت قریب آیا، تو آپ کی والدہ رونے لگی۔ آپ اپنی والدہ سے فرماتے ہیں، اے والدہ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ آپ کے اور بھی تو بیٹے ہیں نا، آپ صاحب اولاد ہیں، اگر میں مر گیا تو کیا ہوا؟ اور بھی تو آپ کے بیٹے ہیں نا، وہ بھی تو آپ کا خیال رکھیں گے اور آپ کی اولاد ہیں وہ۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ نے جب کہا نا اتنا، تو ان کی والدہ کہنے لگی، بیٹا جس طرح تو خیال رکھتا تھا نا، اس طرح یہ بیٹا میرا خیال نہیں رکھتے، یہ بیٹے میرا خیال اس طرح سے نہیں رکھتے ہیں۔ جس طرح سے تو وقت پر دوائیاں مجھے دیتا رہا ہے، یہ کبھی مجھے وقت پر دوائیاں نہیں دیتے۔ جس طرح تو وقت پر مجھے کھانا دیتا رہا ہے، مجھے پالتا پوستا رہا ہے، میرا خیال تو رکھتا رہا ہے، میری مزاج پرسی تو کرتا رہا ہے، مجھے جس چیز کی ضرورت ہوا کرتی ہے وہ چیز تو دیتا رہا ہے۔ اے بیٹے میں اس وجہ سے پریشان ہوں کہ جب تیرا انتقال ہو جائے گا تو پھر مجھے وقت پر دوائی کون دے گا، مجھے وقت پر کھانا کون دے گا، میری پریشانیوں کو وقت پر کون سنے گا؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے، اپنی والدہ سے عرض کرنے لگے، اوہو والدہ آپ جو ہے نا وہ اپنے مطلب کے لیے رو رہی ہیں، اس لیے رو رہی ہے نا کہ مجھے وقت پر کھانا کون دے گا، اور وقت پر ٹائم پر دوائی لینا ضروری ہے، کھانا ضروری ہے، اور میرا خیال کون رکھے گا؟ پھر آپ اپنی بیوی سے پوچھتے ہیں کہ بیوی تجھے کس بات نے رونے پر مجبور کر دیا؟ بیوی کہتی ہے، اے میرے شوہر نامدار، میں جب تک آپ زندہ تھے، جب تک آپ زندہ ہیں، جب تک میں اس گھر کی بادشاہی میرے ہاتھ میں رہی، میں اس گھر کی ملکہ بن کر کے رہی ہوں، لیکن جیسے ہی آپ کا انتقال ہو جائے گا، میری ملکہ کا عہدہ میرے ہاتھ سے چھین لیا جائے گا، میری کوئی عزت اور وقار نہیں بچے گی، میرا کوئی وقار نہیں بچے گا، میری کوئی وقار نہیں بچے گی آپ کے بغیر۔ آپ ہے تو سب کچھ ہے، آپ ہے تو دنیا میں عزت ہے، آپ ہے تو دنیا میں میرے لیے وقار ہے، آپ ہے تو دنیا میں میرے لیے شرف کی باتیں اور شرف کا مقام ہے، اور اس گھر میں میری پوچھ گچھ ہوتی رہتی ہے، لیکن جیسے ہی آپ کا انتقال ہوگا میری کوئی عزت نہیں رہے گی۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ اوہو تو بھی اپنے لیے ہی رو رہی ہے، تو بھی اس لیے رو رہی ہے نا کہ میرا عہدہ چھن جائے گا، میں ملکہ نہیں رہوں گی، میرا کوئی خیال نہیں رکھے گا، میری جیسے پہلے عزت کرتے تھے یہ گھر والے اب ایسا نہیں کریں گے۔ اپنی اولاد سے پھر پوچھتے ہیں عبداللہ ابن مبارک، اے اولاد تم بتاؤ کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ اللہ اکبر، لوگوں اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کر کے سنو، حضرت عبداللہ ابن مبارک کی ماں کے بھی وہ جملے اور ان کی بیوی کے بھی جملے، اب ان کی اولاد کے جملے سنو۔ وہ اولاد کہتی ہے، اے بابا جان جب آپ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو ہم یتیم کہلانے لگیں گے، ہم جب کسی چیز کے خواہش مند ہوا کرتے تھے تو آپ وہ چیزیں ہمیں لا کر کے دیا کرتے تھے، جس چیز کی ہمیں ضرورت ہوا کرتی تھی وہ وقت سے پہلے ہمیں مل جایا کرتی تھی۔ اے بابا جان وہ عزت و وقارت جو دنیا کے لوگ ہمیں دیا کرتے تھے، اب وہ عزت و وقارت ہمارے ہاتھوں سے چھن جائے گی، لوگ ہمیں حقارت کی نظر سے دیکھیں گے، لوگ ہمیں اب اچھا نہیں سمجھیں گے، لوگ ہماری اب عزت نہیں کریں گے۔ اب ہمارے لیے کون محنت کرے گا، کون ہم سے پیار کرے گا، کون ہمیں اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلائے گا، کون ہمیں اپنے پاس بیٹھ کر کے اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سنائے گا، کون ہمارے پاس بیٹھ کر کے ہماری پریشانیوں کو دور کرے گا، ہمیں اچھے مشورے دے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک کہنے لگے، سن لو میرے پریوار والوں، میرے خاندان والوں، میرے اہل و عیال، اے والدہ تم روئی تو وہ اپنے لیے روئی ہو، اے میری
शरीक हयात तुम रोई हो तो सिर्फ अपने लिए रोई हो। ए मेरे बच्चों तुम भी सुन लो, तुम भी रोए हो ना, तुम भी जो चीखो पुकार कर रहे हो, तुम सब अपने अपने लिए रो रहे हो। कोई मेरे लिए नहीं रो रहा कि मौत के वक्त में मेरा ईमान सलामत रहेगा कि नहीं रहेगा। कोई इसलिए नहीं रो रहा कि मैं जब इस दुनिया से जाऊंगा तो अल्लाह मुझसे राजी है या नहीं राजी है। जब मैं इस दुनिया से जाऊंगा तो मेरे लिए ये कायनात की चीजें दुआएं करेंगी या बद्दुआएं करेंगी। तुम मेरे लिए इसलिए नहीं रो रहे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत तू हमारे वालिद से राजी हो जा। ए वालिदा तू इसलिए नहीं रो रही कि मेरे बेटे से तू राजी हो जा। ए मेरे परिवार वालों सुन लो, तुम इसलिए नहीं रो रहे, काश के तुम इसलिए रोते कि मेरे लिए कब्र में जब जाना होगा तो कब्र एक मेरे लिए नया और अंधेरा घर होगा, मेरा उसमें क्या बनेगा। तुम इसलिए नहीं रोए कि मुनकर नकीर के मैं सवालों का जवाब आसानी से दे सकता हूं या नहीं दे सकता, मेरी मदद करने के लिए वहां कौन आएगा या कौन नहीं आएगा, मेरे ऊपर क्या बीतेगी जब मलकुल मौत मेरे जिस्म से मेरी रूह को जुदा करेंगे। ए मेरे परिवार वालों तुम सब अपनी अपनी फिक्र में रो रहे हो। काश के तुम वफादारी इतनी दिखाते कि तुम मेरे लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआए मगफिरत करते, फिर तुम अल्लाह की बारगाह में मेरे लिए रोते, चीखते चिल्लाते और अल्लाह को मेरे लिए मनाते और राजी करते कि अल्लाह तू हमारे बेटे से, ए अल्लाह तू मेरे शोहर से, ए अल्लाह तू हमारे वालिद से राजी हो जा, तुम इनकी मगफिरत फरमा दो। अल्लाह अकबर, काश के तुम इतनी बातें कहते और अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में इल्तिजाएं करते और तुम दुआएं करते तो बेशक अल्लाह रब्बुल इज्जत गफूरुर रहीम है, गुनाहों को बख्शने वाला है। तुम्हारी दुआओं के सबब अल्लाह मेरे गुनाहों की बख्शिश अता फरमा देता।